آج 4 مارچ 2026 ہے اور دنیا کی ہر نیوز فیڈ، ہر ٹی وی اسکرین پر اس وقت صرف ایک ہی چرچا چل رہی ہے۔ ہاں، امریکہ اور ایران کی موجودہ کشمکش۔ بالکل، لیکن آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم صرف ان ہیڈ لائنز پر بات نہیں کریں گے جو اوپر سے نظر آ رہی ہیں۔ ہم ان کے پیچھے چھپی اصل کہانی کو تھوڑا ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ سطح کے نیچے جو حقائق ہیں وہ کافی مختلف ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کا ہمارا یہ گہرا تجزیہ دراصل BBC نیوز ہندی کی ایک نئی اور انتہائی ڈیٹیلڈ تازہ رپورٹ پر مبنی ہے۔ اس رپورٹ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے تو ہاں، تو کس کے ہتھیار پہلے ختم ہوں گے؟ ایگزیکٹلی، یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر خبروں میں مس ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹا اور نمبرز کی ان گہرائیوں میں اتریں، میں ایک بہت ضروری وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ اس تجزیے میں آنے والے کسی بھی سیاسی یا عسکری واقعات پر میرا یا ہمارا کوئی ذاتی موقف شامل نہیں ہے۔ بالکل، اور نہ ہی کسی فریق کی حمایت کی جا رہی ہے یہاں پر۔ صحیح بات ہے۔ مقصد صرف اور صرف سورسز میں موجود حقائق اور اعداد و شمار کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ سامنے رکھنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم آبجیکٹیولی نہ دیکھیں تو انالیسس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور اس تحقیق کا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ آج کے دور کی جنگیں صرف جوش یا جذبات سے نہیں لڑی جاتی، یہ اعداد و شمار، فیکٹری کی پیدائش اور وسائل سے جیتی جاتی ہیں۔ یعنی بیسکلی یہ اکانومکس اور سپلائی چین کی گیم بن چکی اب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہتھیاروں کی ان کے الفاظ میں تقریباً لامحدود سپلائی ہے۔ ان لمیٹڈ سپلائی سننے میں تو کافی وزنی لگتا ہے یہ۔ بالکل، اور دوسری طرف ایران کی وزارت دفاع کا بھی اپنا ایک بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں دشمن کا لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ تو دونوں طرف سے کانفیڈنٹ کلیمز آ رہے ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ صرف ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ ہونا کسی بھی جنگ کا نتیجہ طے نہیں کرتا۔ کیسے؟ مطلب تھوڑا واضح کریں اسے۔ دیکھیں، اگر ہم حال ہی کی مثالیں لیں جیسے یوکرین کی، یوکرین لمبے عرصے سے کم ہتھیاروں اور چھوٹی فوج کے باوجود رشیا جیسی طاقتور فوج سے لڑ رہا ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت واضح مثال ہے۔ صحیح۔ تو ہتھیار کتنے ہیں؟ اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں کتنی سمارٹلی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی پروڈکشن لائن انہیں کتنی تیزی سے ریپلیس کر سکتی ہے۔ اور اس ریپلیس کرنے کی رفتار کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس INSS یعنی انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ ڈیٹا واقعی تھوڑا چونکا دینے والا ہے۔ نمبرز ہمیشہ اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ اس ڈیٹا کے مطابق جنگ کے شروعاتی دنوں میں ہی امریکہ اور اسرائیل مل کر تقریباً 2000 سے زیادہ حملے کر چکے ہیں۔ 2000 سٹرائکس صرف کچھ ہی وقت میں؟ یہ برن ریٹ بہت میسو ہے نا؟ اور جواب میں ایران کی طرف سے اب تک 571 میسائلز اور تقریباً 1391 ڈرونز داغے جا چکے ہیں۔ اور ان ڈرونز میں خاص طور پر جو سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے وہ شاہد 136 ڈرونز کا ہے۔ ہاں، رپورٹ میں ان کی کافی دلچسپ تفصیل دی گئی ہے۔ میں بتاتی ہوں، یہ لو ایلٹیٹیوڈ پر اڑتے ہیں، یعنی بہت کم اونچائی پر، جس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ریڈار انہیں آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا۔ ایگزیکٹلی، ریڈار سے بچ سکتے ہیں اور ان کی رینج حیرت انگیز طور پر 2500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ 2500 کلومیٹر، اور وہ بھی اتنے سستے ڈرون کے لیے۔ اسی لیے انہیں کامیکازی یا ون وے اٹیک ڈرون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ واپس آنے کے لیے نہیں بنے ہوتے۔ بس ٹارگٹ پر جا کر پھٹ جانا ہے انہوں نے۔ لیکن یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جنگ سے پہلے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس 2000 سے زیادہ کم دوری کی بیلسٹک میسائلز کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں حملوں کی رفتار اچانک گر گئی ہے۔ اور اس پر اگر ہم اعداد و شمار پر غور کریں تو سینٹ کام اور جنرل ڈین کین نے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں۔ کیا سامنے آیا ہے ان کی رپورٹس میں؟ ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کے پہلے دن کے مقابلے میں اب ایران کے بیلسٹک میسائلز کی لانچنگ میں 86% کمی آئی ہے۔ 86%، یعنی 86% کا اچانک ڈراپ۔ ہاں بالکل، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اس میں مزید تقریباً 30% کی کمی نوٹ کی گئی ہے۔
ड्रोन्स के हमलों में भी 73% ड्रॉप आया है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये निकला कि उनके पास सप्लाई खत्म हो रही है, या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? इसकी एक बड़ी वजह जो पेंटागन क्लेम कर रहा है वो ये कि अमेरिका और इसराइल ने अब फिजाई बर्तरी हासिल कर ली है, यानी एयर सुपीरियॉरिटी। उनका दावा है कि ईरान का बेशतर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। अच्छा, यानी आसमान पर अब अमेरिका का कंट्रोल है। इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। क्या? ये कि क्या ईरान के हथियार वाकई खत्म हो रहे हैं, ये वो जानबूझकर अपने जखीरे को बचा रहा है? हो, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, क्योंकि अगर हम ईरान का जोग्राफिया देखें, मैं डेटा देख रही थी, ईरान का जो टोटल रकबा है वो फ्रांस से तकरीबन 3 गुना बड़ा है। और वहाँ पहाड़ी सिलसिले बहुत हैं। बिल्कुल, वहाँ उन पहाड़ों में हथियारों को जमीन के अंदर बहुत आसानी से छुपाया जा सकता है। जरूरी तो नहीं कि सब कुछ सामने ही पड़ा हो। हाँ, और तारीख का सबक भी हमें यही सिखाता है। सिर्फ बमबारी से किसी दूसरे मुल्क की फिजाई या जमीनी ताकत को मुकम्मल खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर, जैसे अगर आप देखें तो इजराइल 3 साल की मुसलसल बमबारी के बावजूद गजा में हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। सही बात है। और यमन में हूती बागियों को ही देख लें, 1 साल की शदीद अमेरिकन बमबारी के बाद भी वो बचे रहे और अपने ऑपरेशंस जारी रखें। तो ईरान तो इनसे कहीं बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये तो तस्वीर का एक रुख हो गया ईरान के हवाले से। अब आते हैं अमेरिका की तरफ, जो कि एक बिल्कुल अलग ही डायनेमिक है। हाँ, क्योंकि देखें, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और रिवायती हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, सबसे जदीद टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है। लेकिन एक कैच है, उनका पूरा का पूरा इन्हिसार महंगे और जिन्हें हम कहते हैं प्रिसिजन गाइडेड हथियार उन पर है, और इन्हें बनने में वक्त लगता है। और यही वजह है कि उन पर अब दबाव आना शुरू हो गया है। एग्जैक्टली। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने हथियार बनाने की प्रोडक्शन को तेज करने के लिए डिफेंस कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स की एक मीटिंग बुलाई। ये सीधा इस बात का इशारा है कि प्रेशर वहां पर भी पूरी तरह है। मीटिंग बुलाना इस बात का सबूत है कि उन्हें अपने करंट रिजर्व्स की फिक्र लाहक हो गई है। और हमने हाल ही में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र भी सुना, जहां अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए अब्राहम लिंकन का बहुत हेवीली इस्तेमाल किया। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आती है सबके बाद। वो किस तरह की तब्दीली? शुरू में उन्होंने बहुत महंगी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स फायर की थी। इनकी कीमत मिलियंस में होती है और इन्हें सेफ डिस्टेंस से छोड़ा जाता है। लेकिन अब उन्होंने स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की है। मतलब अब वो सस्ते वेपन्स की तरफ आ गए हैं। जी, अब वो उन महंगी मिसाइल्स की जगह सस्ती JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह अच्छा, क्योंकि उनके पास अब एयर सुपीरियॉरिटी है तो उन्हें दूर से महंगी मिसाइल मारने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही समझें आप। अब उनके जेट्स आराम से ईरान के आसमान पर जाकर सीधा टारगेट के ऊपर से बॉम्ब गिरा सकते हैं, जो कि काफी सस्ता पड़ता है। ये तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। और इसी बुनियाद पर CSIS के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मार्क केंसियन, उनका मानना है कि अमेरिका इस सस्ती हिकमत अमली के तहत इस जंग को तकरीबन गैर मुअय्यन मुद्दत तक जारी रख सकता है, यानी इंडेफिनिटली। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर वो लंबी जंग सस्ते बॉम्ब से लड़ सकते हैं तो मसला कहाँ है? मसला हमला करने वाले हथियारों में नहीं है। असल पेचीदा मसला और खतरा बचाव यानी उनके डिफेंस सिस्टम में छुपा है। एयर डिफेंस सिस्टम? जी, द अखिलीज हील जिसे कहते हैं, वो है पेट्रियट मिसाइल्स की कीमत। राइट। मैं ये फिगर्स पढ़ रही थी और सच कहूँ तो मेरा दिमाग घूम गया था एक दफा के लिए। आमतौर पर लोगों को अंदाजा नहीं होता कि फिजाई दिफा कितना महंगा पड़ता है। एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत अगर हम लगाएं तो वो $40 लाख से ज्यादा की बनती है। $40 लाख? यानी $4 मिलियन सिर्फ एक मिसाइल को हवा में गिराने के लिए। एक मिसाइल की कॉस्ट। और सामने से ईरान जो ड्रोन भेज रहा है वो कितने का है? चंद हजार डॉलर्स का। ये तो हिसाब ही अजीब सा है। और दूसरा बड़ा मसला इनकी प्रोडक्शन का है। अमेरिका सालाना सिर्फ तकरीबन 700 ऐसी मिसाइल्स ही बनाता है। सिर्फ 700 मिसाइल साल में? और उनके पास रिजर्व में कितनी होंगी? जखीरा इनका तकरीबन 1600 मिसाइल्स का बताया जाता है। तो अब आप हिसाब लगाएं, अगर एक हफ्ते में सैकड़ों ड्रोन्स आते हैं तो ये जखीरा कितने दिन चलेगा?
یہ تو واقعی کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ان کی سپلائی چین کے لیے، کیونکہ صرف انہیں تو نہیں چاہیے نا یہ، یوکرین اور عرب اتحادی بھی تو انہی پیٹریوٹ میسائلز کی مانگ کر رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے۔ بالکل، ڈیمانڈ ہر جگہ سے آ رہی ہے اور سپلائی محدود ہے۔ اگر ایران کی اسٹریٹجی صرف یہ ہوئی کہ لگاتار سستے ڈرونز داغتے رہو، تو امریکہ کا یہ انتہائی مہنگا ذخیرہ کچھ ہی عرصے میں بالکل تیزی سے ختم ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور رسک یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ان میسائلز کا ذخیرہ مزید کم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں برن کرتے رہتے ہیں تو جنگ تو شاید لمبی چل جائے۔ لیکن اس کی قیمت کیا چکانی پڑے گی انہیں؟ قیمت یہ ہوگی کہ پیسیفک خطے میں موجودہ خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ ان کے پاس وہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے میسائلز کم پڑ جائیں گی۔ حالانکہ امریکن ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیکسل نے دعویٰ تو کیا ہے کہ ایران ہمیں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ دعویٰ ایک حد تک ٹھیک ہے اگر ہم صرف طاقت دیکھیں، لیکن مالیات دیکھیں تو قیمت بہت بھاری ہوگی۔ بالکل، اور یہی وار آف ایٹریشن ہوتی ہے جہاں دشمن کو تھکا دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس ساری تفصیل سے نتیجہ اور اہم پیغام جسے ہم ٹیک اوے کہتے ہیں واضح ہو جاتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ تفصیلات جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کے دور کی جنگیں میدان جنگ کے نعرے یا جذبات سے باہر آ چکی ہیں۔ یہ ایبسولوٹ نمبرز کی گیم ہے۔ ہاں، یہ پوری طرح سے معیشت یعنی اکنامکس کی اور ہتھیار بنانے کی رفتار کی جنگیں ہیں۔ سستے اور لوکل ڈرونز بعض اوقات کروڑوں ڈالرز کے جدید دفاعی نظام کو تھکا دیتے ہیں۔ اس نتیجے کے ساتھ میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بتائیں۔ سوچئے اگر اس لمبی جنگ میں امریکہ کے پیٹریٹ میسائلز کا ذخیرہ واقعی بالکل آخری حد تک ختم ہو جاتا ہے تو کیا یہ کسی اور عالمی طاقت یا دشمن کے لیے دنیا کے کسی اور حصے میں نیا محاذ کھولنے کا ایک سنہری موقع ثابت نہیں ہوگا؟ جیسا کہ آپ نے پیسیفک کا ذکر کیا۔ ہاں، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کسی بھی ملک کی سلامتی کے نظریے کو پوری طرح بدل سکتی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر مزید غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس تفصیلی تجزیے کے لیے، اور سننے والوں کا بھی شکریہ۔ اس معلوماتی اور گہرے تجزیے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کمپلیکس مسئلے کے کئی نئے زاویے سمجھ آئے ہوں گے۔ الوداع۔